جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ وزیر خارجہ بلاول زرداری نے امریکہ میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے، اور اگر میں اس کو پیرافریز کروں تو وہ کچھ یوں ہے کہ اگر افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ختم نہ ہوئیں تو پھر پاکستان کو مجبوری کے تحت کراس بارڈر ایکشن لینا پڑے گا۔ ٹی ٹی پی اور اس قسم کی جو دوسری آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں کارروائیاں کرتی ہیں دہشت گردی کی، پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ دی ہے، گو کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن لوگوں کا خیال یہی ہے کہ اناف از اناف۔ طالبان جب سے آئے ہیں، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہاں افغانستان کی سرزمین اب پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن طالبان تو اب ہم کو ہی آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اور انہوں نے ٹی ٹی پی کو ایک لحاظ سے کھلی چھٹی دے رکھی ہے تاکہ پاکستان پہ پریشر بلڈ کریں۔ تو یہ تو ٹھیک کہا ہے، اور اگر پش کمز ٹو شو تو پھر ہمیں کراس بارڈر ایکشن بھی لینا چاہیے اور ان تنظیموں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، جس طرح امریکہ ڈرون اٹیکس بھی کرتا رہا ہے اور مختلف ملٹری کارروائیاں بھی کرتا رہا ہے 9/11 کے بعد افغانستان میں۔ تو پاکستان بھی یہ کر سکتا ہے۔ اگر باقی ممالک کو اس قسم کی اجازت ہے تو پھر پاکستان کو بھی اپنی سلامتی کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے یا ان دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے پورا استحقاق حاصل ہے کہ وہ افغانستان میں جا کر اس قسم کی کارروائیاں کرے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب سفارتکاری میں جان نہ پیدا ہو سکے یا آپ اس کو صحیح طور پہ نہ کر سکیں تو پھر اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اور میں یہ بالکل برملا کہتا بھی ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری افغانستان جو پالیسی ہے وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہے، اور ہمیں ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، پورا ریویو کرنا چاہیے کہ کیا ہماری پالیسی رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور ہم چاہتے کیا ہیں۔ جب یہ کلیئرٹی آ جائے گی تو پھر ایک لحاظ سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑے گا کہ کیا ہماری لمیٹیشنز ہیں، کیا ہماری اسٹرینثs ہیں، اور ہم کس طرح طالبان کے ساتھ مل کر جو ٹی ٹی پی جیسی دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں ان سے کس طرح ہم نپٹ سکتے ہیں۔ صرف باتوں سے یا اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلتا، اور یہ بڑے نازک معاملات ہیں، اور اگر آپ امریکہ میں بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو اس کی اوبویسلی امپلیکیشنز ہیں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ طالبان حکومت کے سامنے جھک جائیں یا ایک لحاظ سے ویکنس اپنی شو کریں۔ پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، ہم سوورن کنٹری ہیں، ہماری جو ہے ہم افغانستان سے اس طرح مروب بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک بات درست ہے کہ ضرب عضب آپریشن ہے، رد الفساد آپریشن ہے۔ ہم ہمیں گو کہ شروع میں ہمیں کامیابیاں تو ملی، لیکن ہم پوری طرح دہشت گردی کا قلع کما نہیں کر سکے، اور آج بھی ٹی ٹی پی جیسی کالعدم تنظیمیں سر اٹھا کر ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں بیہائنڈ دا سینز ہو سکتی ہیں۔ ہم طالبان کے ساتھ چونکہ ہم نے ایک لحاظ سے کانڈیسینڈنگ سی پوزیشن لی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایک سوورن ملک سمجھتے ہیں۔ طالبان کی جو حکومت ہے وہ بھی اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھتی ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دے دی، تو آپ کیا ہیں، تو ہم تو آپ کے لیے بھی پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نہج پہ بات نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہاں تک بات پہنچنے میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سفارتکاری میں شاید ایسے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیپنگ ہولز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پوری طرح وہ کامیابی نہیں مل رہی جو کہ ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہم افغانستان کی ہر مدد بھی کرتے رہے ہیں۔ آج بھی افغانستان ہم پہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے ڈیپینڈنٹ بھی ہے، اور بہت سے افغان ابھی بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہو، ٹریڈ ہو، لینڈ لارڈ کنٹری ہے، اور ہماری کچھ عالمی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ لیکن ابھی بھی میرا خیال یہی ہے کہ ہمیں افغانستان کے معاملے میں
تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں یہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن چونکہ افغانستان اگر غیر مستحکم ہے، وہاں پہ ایشوز ہیں، دنیا نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، ان کے فنڈز بھی فریز کر دیے ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر دوسری قوتیں بھارت یا سینٹرل ایشین یا ایران فار دیٹ میٹر، وہ بھی طالبان کے ساتھ، بلکہ ابھی تاجکستان ہے پچھلے دنوں ایک جو ان کی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے لیے مشکل حالات پیدا کریں۔ تو ہمیں، اور آج کل جو بارڈر پہ ہو رہا ہے، چمن اسپن بلدک جو ایریا ہے وہاں پہ جو کلیشز ہوئے ہیں، ہمارے کئی جوان بھی شہید ہوئے ہیں، تو یہ کوئی اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہم ان کو ایوائڈ نہ کر سکتے اگر ہماری سفارتکاری میں کوئی جان ہوتی۔ لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، اور تھوڑا سا ہمیں خود ریفلیکٹ کرنا پڑے گا۔ کمزوری، میں نہیں کہتا کہ آپ کمزوری دکھائیے، لیکن آپ کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں، اور ابھی ہماری منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں فارن افیئرز، وہ بھی افغانستان کا دورہ کر کے آئی ہیں، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ سچویشن بہتر ہوتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن بہتر ہونے کی بجائے وہ تو اور خراب ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سفارتکاری میں یا ہمارے وہ کانٹیکٹس میں جو ہم یا انٹریکشن میں طالبان کے ساتھ وہ سیریسنس آف پرپز نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ تو میں یہی درخواست کروں گا کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں ان سے گریز کیا جانا چاہیے، اور ہمیں طالبان کے ساتھ جو بھی ہماری بات چیت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو پبلک میں کریں ہر وقت، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور تاکہ جو پرابلمز ہم پہلے فیس کرتے ہیں وہ دوبارہ اپنا سر نہ اٹھائیں، اور دوسرے ممالک کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں افغانستان کے تھرو۔ اور جہاں تک کراس بارڈر ایکشنز کی بات ہے، یہ تو پھر کل کو کلاں کو کوئی اور ملک کہہ سکتا ہے کہ جی ہم بھی جسٹیفائیڈ ہیں اس قسم کے ایکشن کرنے میں ہر طرف، تو یہ تو دنیا کو ہم انارکی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا، تھوڑی سی احتیاط لازم ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔